آج کی ویڈیو میری باقی تمام ویڈیو سے ذرا مختلف ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی اپنے کچھ ایسی ہیبٹس جس کو اپنانے سے میری زندگی میں بہت بڑے چینجز آئے ہیں، اور جن کو میں شاید کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی ایسا ہوگا کہ میں یہ کام کر پاؤں گی۔ لیکن چونکہ پریکٹس اور ان ہیبٹس کو اپنانے کی وجہ سے میری زندگی میں بہت سا سکون آ گیا ہے۔ میں اپنی تمام بہنوں کے ساتھ یہ ٹپس ضرور شیئر کرنا چاہوں گی، بلکہ یہ ہیبٹس ہیں جنہوں نے میری زندگی میں اگر چینج لایا ہے تو یقیناً یہ آپ کی زندگی میں بھی چینج لا سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ ہیبٹ شیئر کر رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے تو السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ اچھا جناب، سب سے پہلی جو عادت ہے، کیپ ڈسپلن ان یور لائف۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ہر کام کو اپنے ٹائم پہ کرنا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ میرے اوپر کام کا کوئی بھی برڈن نہیں رہتا۔ میں جہاں پر جو چیز تھوڑی بہت بھی خراب دیکھتی ہوں تو میں اسے ٹھیک کر لیتی ہوں۔ اچھا، پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب میں کام کو اگنور کرتی تھی تو سارا دن وہ میرے دماغ میں پائل اپ ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے مجھ میں فرسٹریشن، چڑچڑاپن اور پتہ نہیں میرے اندر کیا کیا غصہ، مطلب ایسی چینجز آتی تھی اور میرے موڈ سوئنگز ہوتے تھے کہ مجھے خود بھی نہیں پتا ہوتا تھا مجھے کس بات پہ غصہ آ رہا ہے، کیونکہ میرے دماغ میں وہ چیزیں مسلسل چل رہی ہوتی تھیں کہ میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا، میرا یہ کام رہ گیا، میرا یہ کام رہ گیا۔ تو میں نے کیا کیا، اپنی لائف میں ایک ڈسپلن لے کر آئی، تاکہ میرے مائنڈ کے پاس یہ جواز ہی نہ بنے کہ اگر کسی کام کی وجہ سے میں کبھی غصہ کر جاؤں، اور پھر مجھے جو کام کرنے کے بعد سیٹسفیکشن ملتی تھی وہ ایک الگ لیول کی ہوتی تھی، اور شاید مجھے وہی سیٹسفیکشن چاہیے ہوتی تھی۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ بھی اپنی لائف میں ایک ڈسپلن بنا لیں، ہر کام کے لیے، ہر چیز کے لیے۔ اس سے آپ کو بہت سکون ملے گا۔ آپ کو دماغی سکون اگر چاہیے تو ڈسپلن سب سے زیادہ ضروری ہے۔ دوسری ہیبٹ، گیو ٹاسک یور سیلف، مطلب آپ اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے سے ٹاسک دیں، بجائے اس کے کہ آپ کسی بڑے ٹاسک کو لے کر آپ پورا مہینہ محنت کریں اور بیچ میں چھوڑ بھی دیں، کیونکہ آپ کوئی بھی چیز زیادہ عرصے تک لے کے نہیں چل سکتے۔ جیسے کہ اگر آپ نے کوئی ڈائٹ فالو کرنی ہے تو پھر یقین کریں، اگر آپ پورا مہینہ یہ سوچ لیں گے کہ میں نے یہ کرنا ہے، وہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میں 2 دن ڈائٹ کروں گا اور 1 دن چیٹ کر لوں گی، تو کیا ہوگا کہ آپ 2 دن تو پراپر ڈائٹ کر پائیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو چھوٹے سے ٹاسک دیں۔ ایک مثال تو یہ، دوسری یہ کہ جب آپ گھر کا کوئی کام کر رہے ہو تو آپ ایک ٹائم رکھ لیں کہ آپ نے اس ٹائم میں کوکنگ کرنی ہے، اور اس جو ایک ٹائم فکس کیا ہوا ہے کوکنگ کر کے آپ نے اس ٹائم میں اپنے کوکنگ سے فری بھی ہونا ہے۔ لانڈری کرنی ہے تو وہ بھی ایک وقت پر کرنی ہے، بچوں کو پڑھانا ہے تو وہ بھی ایک وقت پر پڑھانا ہے، صفائی، ڈسٹنگ، گھر کے تمام کام آپ 15 سے 20 منٹ میں جو کام کر سکتی ہیں صرف اتنا ہی کریں، تاکہ آپ کی باڈی بھی نہ تھکے اور آپ بھی نہ اکتائیں۔ تو ٹاسک جو اپنے آپ کو آپ دیں گی وہ دن میں ملٹیپل ٹاسک ہو سکتے ہیں، اور جب آپ رات کو بیٹھیں گی تو آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہوگی کہ میں نے آج اپنے اتنے سارے کام کر لیے ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے ٹاسک خود کو دینا شروع کریں۔ تیسری ہیبٹ جو مجھے لگتا تھا شاید میں کبھی نہیں کر پاؤں گی، وہ یہ کہ ٹیک کیئر آف یور سیلف، کیونکہ آپ ہیں تو سب کچھ ہے، اگر آپ ہی نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب آپ نے اپنی کیئر تو خود کرنی ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے، کیا بری لگتی ہے، تو آپ اپنے مزاج کے مطابق اس چیز کو خود ڈھال سکتے ہیں، لیکن آپ کسی دوسرے سے یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ آپ کے مطابق ڈھلے۔ اب جو یہ اپنے آپ کی کیئر ہے یہ صرف فزیکلی نہیں ہے، میں اپنے اندر، اپنے انر کی بات کر رہی ہوں کہ آپ نے اپنے اندر کو کیسے ٹیک کیئر کرنا ہے، اپنی روح کو۔ آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ کو قرآن پڑھنا ہے، آپ کو جو بھی کرنے سے سکون ملتا ہے دن میں تھوڑا سا وقت نکال کر وہ ضرور کریں۔ یہ آپ کے مینٹل ہیلتھ کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ اگر آپ کو پینٹنگ پسند ہے، اگر آپ کو ڈسٹنگ پسند ہے، اگر آپ کو کسی کونے کو ڈیکور کرنا پسند ہے، اگر آپ کو اچھا کھانا بنانا پسند ہے، تو تھوڑا سا ٹائم ہر روز اپنے لیے ضرور نکالیں۔ اس سے آپ
دیکھنا کہ آپ کے مائنڈ کے اوپر کتنا اچھا اثر پڑے گا، اور بلا وجہ کے اسٹریس سے دور ہو کر نا آپ خوش رہنا سیکھ لیں گی۔ چوتھی چیز، میک اے ڈیسنٹ ڈسٹینس فرام ادر، مطلب نیگیٹو پیپل بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے نا ایک تھوڑا سا ڈسٹینس مینٹین کر لینا ہے ایسے لوگوں سے جس سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان سے بات کر کے، ان سے مل کے، یا ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ لو فیل کرتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے نا پتہ نہیں کتنا اچھا دوست ہے نا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ آپ سوچ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، اگلا اس کو ویسا فیل نہیں کر رہا ہوتا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اس سے اپنی جب باتیں شیئر کرنا لگ جاتے ہیں نا، تو وہ آپ کو نا ہمیشہ جو ہے نا کوئی ایسا مشورہ دے گا جو آپ کے پرسنالٹی کے بالکل اپوزٹ ہوگا۔ تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ آپ کے لیے نیگیٹو ہے، نیگیٹیوٹی آپ کے اندر ڈال رہا ہے۔ تو آپ ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ دوست سمجھتے ہیں، جس کو آپ کا نیبر بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کولیگز بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بس آپ نے پہچاننا ہے کہ آپ کس کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا لو فیل کرتے ہیں، اور کس سے آپ کو جب آپ بات کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ میں ہی کوئی کمی ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کو نا دور کر دیں اپنے آپ سے، کیونکہ آپ کے لیے سب سے زیادہ بہتر یہ چیز ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کم کر دیں، اور اگر ہو سکے تو ختم ہی کر دیں۔ پانچویں ہیبٹ، اچھا اس کے بارے میں نا میں آپ سے کیا ہی آپ سے بات کروں۔ جو ڈپریشن میں ہوتے ہیں نا، شاید وہ لوگ یہ سمجھ سکتے ہوں کہ ہم جو ڈپریشن میں ہوتا ہے نا، اس کے لیے ڈریس اپ ہونا کتنی بڑی ایک اچیومنٹ ہوتی ہے نا، کیونکہ ڈپریشن میں سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے لا تعلق ہو جاتے ہو۔ تو پانچویں جو چیز ہے نا وہ گیٹ اپ اینڈ ڈریس اپ۔ میں نے یہ فیل کیا ہے کہ میرا موڈ اگر خراب ہوتا تھا نا، تو میں کیا کرتی تھی کہ میں زبردستی خود کو پش کر کے نا اٹھتی تھی، اور اپنے وارڈروب سے ایک اچھا صاف ستھرا سا ڈریس نکال کے وہ پہنتی تھی، ہلکی سی جیولری پہن لیتی تھی، اور تھوڑا سا میک اپ کر لیتی تھی، تو مجھے ایک دم سے نا اچھا سا فیل ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میری لائف میں کچھ بھی چل رہا ہو، میں کسی بھی وجہ سے پریشان ہوں یا کچھ بھی ہوں، لیکن میں اپنی اس ہیبٹ کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ اس سے میرے موڈ کے اوپر جو پازیٹیو اثر پڑ رہا تھا نا، وہ میں خود محسوس کر پا رہی تھی، اور میرے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں ان کو بھی اچھا فیل ہو رہا تھا۔ تو آپ بھی یہ اپنی ہیبٹ بنا لیں کہ آپ نے صبح اٹھ کے، چاہے لو فیل کر رہے ہوں، چاہے آپ کا دل نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہے، آپ نے پراپر ڈریس اپ تو ہونا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی ہیبٹ، فائنڈ یور ہابی۔ اچھا، میں آپ کے ساتھ نا ایک بات شیئر کرتی ہوں۔ مجھے نا بچپن ہی سے نا ڈائری لکھنے کا نا بہت زیادہ کریز تھا۔ مطلب میری بچپن سے لے کے نا شادی کے بعد تک میرے پاس بہت ساری ڈائریز تھیں، جس پہ میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز لکھتی تھی۔ مجھے اچھا لگتا تھا کہ میں جو ہوں نا، جو بات کسی سے نہیں کر سکتی تھی تو وہ میں اپنی ڈائری سے کر لیتی تھی۔ مجھے ایسے فیل ہوتا تھا کہ اگر میں نے ڈائری پہ لکھ دیا ہے نا، تو بس مجھے ایسے ہے کہ میرا دل ہلکا ہو گیا ہے۔ تو لیکن جب شادی ہوئی تو اس کے بعد حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ مجھے میری یہ عادت چھوڑنی پڑی۔ میں ڈائری نہیں لکھ پاتی تھی، میرے ہسبینڈ کو بھی پسند نہیں تھا، اور میری فیملی میں بھی، میرے ان لاز میں بھی شاید ان کو پسند نہیں تھا۔ تو وہ میری عادت نا آپ یہ سمجھ لو کہ وہ خود بخود سے نا کہیں ختم ہو گئی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جب میں نے لکھنا چھوڑ دیا نا، تو میرے دل میں نا چیزیں رہنا شروع ہو گئیں، اور وہ پھر ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ میں اتنی سینسٹیو ہو گئی کہ میں ہر چھوٹی بات پہ رونے لگ جاتی تھی۔ مجھے جو ہے نا اپنا آپ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے میں کچھ ہوں ہی نہیں، میری کوئی ورتھ ہی نہیں ہے۔ تو پھر مجھے کچھ عرصہ پہلے ریئلائز ہوا کہ ایسی کیا چیز ہے جو میرے اندر نا مجھے اندر ہی اندر کھا رہی ہے۔ تو مجھے یاد آیا کہ میں ڈائری لکھتی تھی، اور یقین کریں جب میں نے دوبارہ سے ڈائری لکھنا شروع کی ہے نا، تو الحمدللہ اب میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میرے پاس کوئی تو ایسا ہے جس سے میں اپنی دل کی بات کر سکتی ہوں۔ تو آپ کے لیے بھی نا ایک ہابی کا ہونا بہت ضروری ہے، وہ کوئی بھی ہابی ہو سکتی ہے۔ سب سے لاسٹ میں جو چیز میں نے فیل کی ہے وہ یہ ہے کہ انجوائے یور اون کمپنی۔ میں اپنی کمپنی کو سب سے زیادہ انجوائے کرتی ہوں۔ میں
اگر مجھے میرے مزاج کا کوئی نہیں مل رہا تو بہتر ہے نا کہ میں اپنے ساتھ ہی انجوائے کروں. میں ایک چائے کا کپ بناتی ہوں اور ٹی وی کے آگے بیٹھتی ہوں اور اس کو پینا شروع کرتی ہوں اور اپنے آپ سے بات کرتی ہوں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے لیے نا میں ہی بہت ہوں. تو اب آپ نے بھی نا یہ ساری ہیبٹ ایک ایک کر کے اپنی زندگی میں شامل کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی وہ سکون مل سکے جو شاید آپ بھی ڈھونڈ رہے ہوں. بس جناب یہ تھا میرا آج کا ولاگ. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو پلیز لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں, اور مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کا ولاگ کیسا لگا. ملتے ہیں اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اللہ حافظ.